بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی جعفر نقوی ٹورنٹو سے بات. ٹورنٹو سے ہمارے بھائی کال کر رہے ہیں. کیا حال چال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں بھائی؟ کیا حال چال ہے؟ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی ایک دفعہ. جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. ٹھیک ہے، کال مل جاتی ہے آپ سے تو بات ہو جاتی ہے، تو بس پھر دن بہت اچھا گزرتا ہے. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. اللہ آپ کو بھی عزت دے، سلامتی دے. بھائی بہت بہترین کام کر رہے ہو ماشاء اللہ، اور جس طرح آپ ماشاء اللہ خدمت کر رہے ہو مولا قبول فرمائے، اور لوگوں کو جس طرح ہدایت دے رہے ہیں اور لوگوں کو اور زیادہ آپ کو توفیقات ہوں اس کی. تھینک یو تو سر. بس تھوڑی بیسک گزارشات تھیں. جیسے میں ہمیشہ کال کرتا ہوں اور یہ تجزیہ اس لیے میں دیتا ہوں کہ اکثر آپ کی جب بحث ہوتی ہے کسی کے ساتھ بھی ہمارے شیعوں میں، تو معاملہ سپورٹ کیا جاتا ہے سننے والوں کے. تو ضروری ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، ہم عام لوگوں کے لیے، بالکل ہمارا مطلب کوئی فریق نہیں ہے کسی چیز میں، مگر یہ کہ حق کی طرف مائل ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ حق کو فالو کریں. تو ہم جیسے لوگوں کا تھوڑا بہت اس میں اگر پارٹ ہو جائے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کی. وہ آپ نے ماشاء اللہ سے نور حسین شاہ سے لے کے نور حسین شاہ / جانی شاہ / پورا جو ان کا خیر پور کا جو گروپ ہے وہ، اور ان کے گل حسن مطہری، نسیم نقوی، ممتاز نقوی، ہاشمی صاحب، رضوی صاحب، زرق برق نقوی صاحب. ایک تو بہت سارے نقوی ہیں، میں خود بھی نقوی صاحب سید ہوں. فخر نہیں کرتا ہرگز بھی اس بات پہ، مگر فخر کریں. نہیں فخر کریں. فخر کیا آپ اگر آپ سید ہیں تو فخر کی بات ہے. فخر کا حق ہے آپ کو. میں فخر صرف ایک چیز پہ کرتا ہوں، اور تمام مومنین کو فخر کرنا بھی چاہیے مومن ہونے پہ. اور ہمارے اپنے ہی خاندان میں ایسے لوگ ہیں جو جماعت عمریہ کی طرف ہیں. آپ کو شاید کچھ لوگوں کو یقین نہ آئے سن کے، مگر میں گواہ ہوں اس بات کا. ہمارے اپنے خاندان میں ایسے لوگ ہیں. ولی الحسن ہے نا، نقوی وہ مرزا کا صاحب کا جو گرویدہ. جب پہلی بار میں نے انہیں دیکھا تھا نا، مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی. میں نے کہا بھائی یہ اب بات جو ہے مرزا صاحب تک بھی خوب اچھی طرح پہنچ چکی ہے، اور جو ہے نا راتوں کی نیندیں جو ہے مخالف کیمپ کی وہ حرام ہو چکی ہیں. تھوڑی سی چیزیں گزارش کروں گا. میں نے تمام پروگرام بڑی ہی غور سے سنتا ہوں میں، اور اب تو بلکہ گزارا ہی نہیں ہوتا. روزانہ کم از کم 20 منٹ منیمم تو سننا ہی ہے مجھے. میں پرانی بھی دوبارہ سن لیتا ہوں آپ کے جو پروگرام سے ماشاء اللہ سے. تو ایک تو آپ کی مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں. آپ نے قرآن کے اوپر جو مناظرے کیے ہیں وہ شورۂ آفاق ہیں الحمدللہ. اور جو ہے اور ایک بہت لوگ بہت پریشان ہوئے ہیں سن کے، ہمارے اپنے شیعوں میں. یقین کریں، میں تو مخالفین کو بالکل ان کو نظر انداز کرتا ہوں، یہ سمجھ لیں. ہمیں اپنے اندر جو ہے نا چیزیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. اور وہ جو ابھی یہ جو سیدانی کا جو ٹاپک شروع ہوا ہے، ایک شاندار ٹاپک ہے. مجھے اندازہ نہیں تھا. میں نے آپ کا جب سب سے پہلا زرق نقوی کے ساتھ جو ایک چھوٹا سا سمجھے مباحثہ سنا تھا، تو وہ بہت تھوڑا مطلب جلدی ختم ہو گیا تھا. اور مگر میں نے کہا یہ تو بہت بڑا ایک مطلب ایک ریبٹ ہول جس سے انگلش میں کہتے ہیں نا، جس میں ایک دفعہ آدمی چلا جائے تو وہ کھلتا ہی چلا جاتا ہے. اس طرح کا وہ بحث واپس جب آئی تو میں نے کہا نہیں، یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ اس پر بات ہونی چاہیے. اب حسن علی سے سب سے بڑی چیز، اور کئی لوگوں نے مینشن کی ہے، شاید میں ریپیٹ کرنا اچھی بات نہیں ہے مگر ضرور کروں گا. کیونکہ ہماری اپنی بہنیں سیدزادیاں سب سے زیادہ اس چیز کا شکار ہوئی. یقین کریں مجھے ایسا لگا ہے ان پروگرامز کو دیکھنے کے بعد کہ جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے بیٹیوں. یقین کریں اسی طرح زندہ درگور کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. اور دھڑلے سے یہ کہا جا رہا ہے ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آ کے کہ ہاں وہ جو جتنی ان کی اولاد ہے غیر سادات کے ساتھ وہ جو ہے نستجیر باللہ، آپ ورڈ یوز کرتے ہیں نا، میری بھی زبان پہ آ گیا نستجیر باللہ، وہ ولد حرام ہے نعوذ باللہ. مجھے کہتے ہوئے بھی میرے زبان لڑکھڑا رہی ہے. یقین کریں اتنی بڑی زیادتی بھی کر گئے تم سیدزادیوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد کو بھی تم حرام کرو. خدا کا خوف کرو. کیسے سادات قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے، اور جو یہ کہتا ہے نا قرآن کی ایک آیت پڑھ کے نہیں سنا سکتے. یقین کریں مجھے صرف یہ خوف تھا کہ میں نے کہا کہیں جو ان کے بڑے رینکس جو ہے نا وہ کہیں بدک جائیں گے اس کی شرط پہ. تو میں بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ شرط کو ہلکا کر دیں. یقین کریں
آنے دیں. میں کہہ رہا ہوں جتنے آنا چاہ رہے ہیں آئیں. انہوں نے ابھی میں نے میرے بہت ہی پیارا میرا کزن ہے, فرسٹ کزن ہے, ماموں کا بیٹا, وہ بھی سنتا ہے آپ کو بہت. پاکستان سے اس نے یہ خبریں دی ہیں مجھے کہ یہ لوگ جو کلپس بنا رہے ہیں اس میں اپنی جیت کے جشن منا رہے ہیں, وہ جانی شاہ اور نور حسین شاہ اور زرف نقوی وغیرہ اور سارے. اور یہ جو آج رضوی صاحب جرٹ پہن کے آئے تھے, یہ بھی ایک طرح سے مظاہرہ تھا اور اس کے ساتھ اتحاد تھا کہ ہاں ہم بھی سیدانی کے نکاح کے خلاف ہیں. بھائیوں تم لوگ کیا کر رہے ہو, اپنے معاشرے کو تباہ تم نے کر دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بہت گیا ہوں خیرپور سندھ وغیرہ, ٹھیک ہے, میں نے بہت دیکھا, اور پنجاب سے بھی میرا بہت تعلق ہے. یقین کریں یہ اپنے برابر بیٹھنے نہیں دیتے لوگوں کو. یہ تم اس طرح کے سادات ہو. میں فخر کرتا ہوں میں زمین پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ روٹی کھاؤں اور کھائی ہے, اور الحمدللہ. میں آپ کو واقعہ سناؤں, میری والدہ بہت عزادار تھی, بہت زیادہ. وہ ہمیشہ ایک بات ہمیں کہتی تھی, یاد رکھنا یہ مجلس کے جو لوگ آ رہے ہیں نا, یہ تمہارے مہمان نہیں ہیں, یہ مولا کے مہمان ہیں. اس میں کوئی سادات کی تفریق نہیں تھی, اس میں کوئی تفریق نہیں تھی کہ سادات ہیں. کبھی ہماری ماں کہتی تھی پوچھنا بھی مت کون ہے, بس آ جاؤ, ان سے کہو آ جاؤ اندر آ جاؤ. اور جو ہمارے پاس تھا ہم نے اپنے مومنین کی خدمت کیا. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی جو کال آپ نے میری لی تھی, میں آج پھر وہی بات کہوں گا, مومنین آپ ہمارے سر کا تاج ہیں. ہم اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ سادات ہیں. نقوی صاحب یا علی مدد, یا علی مدد, نقوی صاحب دوسروں کو بات کرنے دیں, بہت مہربانی آپ کی. اللہ جی بسم اللہ. ایک بات اور سن لے دیں, یہ زائرین کے ساتھ بھی ایک دو تین چیزیں. ایک تو اس پروگرام میں امام کے خط کا ذکر ہوا تھا, 12ویں امام کے خط کا. اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں سامنے آئی تھی, اور یہ بات تھوڑی گول مول ہو گئی تھی. اس پہ ضرور پلیز توجہ دیجیے گا. اچھا, دوسرا زائرین کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے, اور ہمارے ایک مومن نے بہت اس کا ذکر بھی کیا. مجالس کے ریٹس بہت زیادہ لیے جا رہے ہیں, بہت زیادہ, اور زیادہ تر امامے والے مولانا اس میں ہیں, ٹھیک ہے. تو ان سے میں پھر گزارش کروں گا کہ یہ مت کریں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو آج بھی بحث میں خارجی والی جو حدیث تھی, وہ اس قدر جامع حدیث تھی کہ اس کو اگر غور سے سنیں تو اس میں شروع میں ساری چیز شرائط بھی انہوں نے مولانا نے بتا دی تھی. پھر بھی جو ہمارے رضوی صاحب تھے وہ بہت ہی کمزور قسم کے دلائل لے کر آتے رہے, اور انہوں نے جو ہے نا اس کو سی. اور آخر میں ایک سوال ہے چھوٹا سا میرا, جی ایک سوال ہے کہ درود کی جو صحیح قرات ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے, اگر اس کو چھوٹا مت سمجھے گا. یہ 70s سے, جب سے ہم 80s سے ہم نے ہوش سنبھالا تھا, تو ہم درود جو کی قرات سنتے آتے تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر ہم نے مجالس میں نوٹ کیا کہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ قرات کے ساتھ درود پڑھے جانے لگا, اللہم صلی علی محمد پہ ذرا سا توقف کر کے پھر آل محمد. اچھا, اس کا آپ کو میں اس کا امپیکٹ بتاتا ہوں میں چھوٹا سا, پلیز مجھے 2 منٹ دیجیے. جی اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ مجلس میں جب صلوات پڑھی جاتی ہے, درود پڑھا جاتا ہے, لوگ ایک صلوات اور درود آپس میں ٹکراتے ہیں ایک روانی کے ساتھ, جیسے پہلے پڑھا جاتا تھا, اب نہیں پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی قرات کے بارے میں بتائیے گا, اور اگر کوئی حدیث سے ریفرنس ہو میرے بھائی پلیز ضرور پیش کیجیے گا. اچھا, اور ایک آخری سوال میرے بھائی پلیز. آخری سوال یہ تھا کہ میں نے اصول کافی میں ایک حدیث پڑھی تھی, والیوم 4 پیج 456 پہ, کہ امام نے فرمایا تھا کہ قرآن جو ہے 17,000 آیتوں کی صورت میں نازل ہوا ہے. پلیز مجھے 1 منٹ دیجیے گا. 17,000 آیات کا ذکر ہے اس میں. اچھا, میں نے اپنے ایک مقلد بھائی سے یہ سوال پوچھا تھا, بہت ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں وہ, ہمارے بھائی ہیں, ہماری جان ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ تمام حاشیے اور جو سائڈ میں وہ جو حاشیے ہوتے ہیں اور بیچ میں جو بریکٹس ہوتے ہیں, وہ سب ملاؤ تو تقریباً 17,000 بنتی ہیں. مگر میں نے کہا 17,000 آیات کلیئرلی مولانا نے فرمایا. اس پہ ضرور آپ نے اس کا جواب دینا, میں منتظر ہوں. اوکے سلامت تھینک یو. تو درود شریف جو ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اگر آپ سانس لینے کے لیے وقف کریں نا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو کوئی بات نہیں, تنوین پر نہ پڑھیں, یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بولیں. اگر وقف کرتے ہیں نا سانس لینے کے لیے, آپ زور سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, مجمع بھی ہے نا, رکتے ہیں سانس وآل محمد محمد صلی اللہ علیہ محمد. اگر سانس لینے کو رکتے ہیں تو کوئی بات نہیں, رک جائیں, وہاں پہ اوپر تنوین نہ پڑھیں. لیکن اگر ایک دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد, یہ بھی صحیح, دونوں صحیح. اس میں کوئی وہ نہیں ہے, جیسے آپ کے لیے آسان ہے, اس میں کوئی حلال حرام نہیں, دونوں صحیح ہیں. اوکے, اگر وقف کریں گے تو تنوین نہ پڑھیں, وہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے, لیکن عربی قواعد یہی کہتے ہیں, فصیح جو عربی ہے وہی ہے. اچھا, اب آپ نے سوال کیا قرآن مجید کے متعلق, تو قرآن مجید کے متعلق عرض یہی ہے کہ شیعہ اور مخالفین کے یہ بات
سب کے پاس دونوں کی روایت اسی بات پہ اتفاق کرتی ہیں، قرآن مجید کے ساتھ غداری ہوئی، جیسے پرانے امتوں نے اپنے کتب کے ساتھ غداری کیا نا، اس امت نے بھی غداری کیا قرآن کے ساتھ غداری کی۔ اور یہ جو قرآن ہے ہمارے پاس، یہ سب قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس پہ سب پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اسی کو پڑھ کے ہمیں مزہ آتا ہے، روحانی سکون ملتا ہے قرآن مجید پہ، ہمیں رونا آتا ہے قرآن کی آیات پڑھ کر، اور اس آیات کی کوئی بے حرمتی کرے وہ کافر ہے، جو رد کرے اس کو کافر ہے۔ لیکن کیا مزید آیات تین جن کو کم کیا گیا ہے، تو روایات اس بات پہ متواتر ہیں، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی جو روایات ہیں اس بات پہ کوئی کمی نہیں ہے، مخالفین کی روایات بھی بہت زیادہ ہیں اس مسئلے پر، اور کوئی حدیث نہیں ہے ہمارے پاس شیعہ جانب سے یا مخالفین کی جانب سے کہ قرآن میں کمی نہیں ہوئی ہے، یہ کوئی بھی نہیں، دلیل کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک رٹا جماعت عمریہ نے مشہور کرا دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور جو ہے نا آپ جماعت مراجع ہمارے بھی اسی کو دہراتے ہیں، اگر دلیل مانگ لیں تو دلیل ولیل کچھ کسی کے پاس نہیں، ٹھیک ہے نا، شیعہ سے دلیل مانگے کچھ بھی نہیں، عمریہ سے دلیل مانگے مزے کی بات ہے کہ نہیں بھائی، اتنے زور سے یہ کہتے ہیں کہ یہی ہے، اچھا دلیل کہاں، دلیل کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی، مزے کی بات ہے مسلمانوں کے کہ سب نے اجماع کیا ہوا ہے، دلیل کسی کے پاس نہیں دلیل کسی کے پاس نہیں۔ اب سیستانی سے پوچھے نا، دلیل اپنا ذکر کرو، ہوئی سے پوچھیں، اس کے کتاب میں، اس نے کتاب ہوئی کا ہے نا، اس کے دروس البیان فی تفسیر القرآن، تفسیر بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، اس کے کچھ لیکچرز ہیں، ہوئی اس میں دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اتنے متواتر روایات کی آپ مخالفت کرتے ہو، اس کے خلاف آپ فتوی دے رہے ہو، اتنا اہم مسئلہ قرآن مجید، اللہ سے نہیں ڈرتے، دلیل ولیل کچھ نہیں ہمارے مراجع کے پاس۔